انذرتا را ہے، انذرتا تو ڈرائے، انذرتا انذار سے ہے، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اسی سے ہے نذیر، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، بشیر خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں۔ خاتمہ، خاتمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ جی مہر لگا دی ہے، ماشاء اللہ۔ غشاوۃ، جی بتائیے۔ پردہ، بالکل پردہ۔ آپ نے پہلے کیا کہا؟ ختم، ختمہ تو مہر لگا دی کے بعد، ماشاء اللہ۔ یاد ہے، کوشش کریں کہ جس دن اگلے دن کلاس ہو تو اس سے ایک دن پہلے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ تو سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہم نے پچھلے مہینے کے جمعے میں پڑھا تھا، اب انشاءاللہ دوسرے رکوع کی کچھ آیات پڑھیں گے۔ دوسرا رکوع ذرا طویل ہے، اس کی چند آیات ہم پڑھیں گے۔ پہلے آپ سنیں گے، میں ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر مختصر تفسیر بھی ساتھ ہی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور من سے، من کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں میں سے یا میں سے۔ میں سے جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، ناس لوگ، تو من الناس لوگوں سے یا لوگوں میں سے۔ تو جب اس کو آپ میں سے اس کا ترجمہ کریں تو بعض بھی تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو من الناس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لوگوں میں سے یا بعض لوگ، دونوں ٹھیک ہے۔ من جو، من کا ترجمہ سے ہوتا ہے اور من کا ترجمہ جو ہوتا ہے۔ من کے اور بھی ترجمے آتے ہیں، من سوال کے لیے بھی آتا ہے کون کے معنی میں، لیکن من کا ترجمہ جو، یہی الذی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الذی کا ترجمہ بھی جو ہوتا ہے، یہ اس میں موصول ہے جو۔ اور ما کا ترجمہ بھی جو ہوتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہوا مما، اور اس میں سے جو، لیکن من میں اور ما میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ما چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، وہ چیز، اور من جو ہے یہ عقل مندوں کے لیے بولا جاتا ہے، جو انسان۔ تو ان دونوں کے استعمال میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، جو۔ من جو، یقول، یہ قول سے نکلا ہے، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، کہنا۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں قول و قرار، قول، مقولہ، قائل۔ یقول یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کی عام طور پہ علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا، تا، الف، نون ہوتے ہیں۔ باقی جو گرامر ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ ماضی کو کہتے ہیں، پریزنٹ حال کو کہتے ہیں، اور فیوچر مستقبل کو کہتے ہیں۔ اس میں ان تینوں کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن عربی کے اندر ایک پاسٹ ہوتا ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں، اور ایک مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کے ترجمے میں پریزنٹ بھی آ جاتا ہے، فیوچر بھی آ جاتا ہے، حال بھی آ جاتا ہے، مستقبل بھی آ جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں۔ تو مضارع ایک نئی ٹرم ہے عربی گرامر کی،
مضارع، ماضی تو ہر جگہ ہی ہے، اردو میں بھی ماضی ہے، انگلش میں بھی ماضی ہے جس کو پاسٹ کہتے ہیں، مگر مضارع جو ہے یہ عربی زبان کی ایک خاص نئی گرامر کی اصطلاح ہے، اور اس مضارع میں پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے۔ یقولو کا ترجمہ کریں گے وہ کہتا ہے، اس کے شروع میں جو یا ہے نا، یا، اس کا ترجمہ ہے وہ، یقولو وہ کہتا ہے۔ اس یا کی جگہ اگر آ جائے نون تو کیا بن جائے گا؟ ہم، بالکل ٹھیک۔ اگر اس یا کی جگہ آ جائے تا تو کہتا ہے، بالکل صحیح، اور یا آ جائے تو اس کا ترجمہ وہ کہتا ہے، بالکل ٹھیک، یہ غائب کے لیے ہے۔ یقول وہ کہتا ہے، آمنا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے آمن اور دوسرا ہے نا۔ آمن تو ایمان سے ہے، اور نا کا ترجمہ ہے ہم، جیسے پیچھے گزری ہے یہ ضمیر پروناؤن، رزق نا، اسی طرح آمن نا، ایمان لائے ہم، تو ہم کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ نا کا۔ باللہ، با کا ترجمہ ساتھ، با کا ترجمہ پر بھی کر سکتے ہیں، ان کو حروف جارہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور پریپوزیشن کے طور پر انگلش میں جو استعمال ہوتے ہیں پریپوزیشن، جیسے ٹو یا ٹوورڈ، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں، بی، فی، من، تو ان کے کئی ترجمے آتے ہیں، ان کا ترجمہ ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ پر بھی کر سکتے ہیں، بعض جگہ با کا ترجمہ بدلے بھی آئے گا، بعض جگہ با کا ترجمہ قسم بھی آئے گا، جیسے باللہ، اللہ کی قسم، تو با کے متعدد معنی آتے ہیں۔ یہاں پر با کا ترجمہ ہے پر، باللہ، اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، و اور بھی پر، الیوم الآخر، یوم دن، آخر آخرت، آخر کہتے ہیں سب سے بعد، سب کے آخر میں، تو اس پوری دنیا کے بعد سب سے آخر میں کیا ہے؟ آخرت۔ بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، و اور ما نہیں، یہاں ما نفی کے لیے ہے، ما نفی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لا نفی کے لیے بھی آتا ہے، اور ما جو کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے پہلے گزرا ہے، تو جملے کو دیکھ کر اس کے معنی متعین ہوتے ہیں کہ یہاں اس کا ترجمہ نفی کرنا ہے، یہاں اس کا ترجمہ جو کرنا ہے۔ ما نہیں، ہم وہ، ہم ضمیر ہے جمع کی، وہ سب، اس کا واحد ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ ایک، اور ہم کا مطلب ہے وہ سب۔ ہوا قرآن پاک میں کہاں آتا ہے؟ قل ہوا اللہ، ہوا ایک، وہ ایک، اور ہم وہ سب، جمع ہے، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ دیکھیے یہاں پر ایک تو بی ہے، بی کا ترجمہ بعض جگہ نہیں بھی کیا جاتا، یہاں پر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بعض دفعہ خبر پر، یہ ایک خاص اصطلاح ہے گرامر کی، مبتدا خبر یا اسم خبر، خبر پر با خوبصورتی کے لیے لاتے ہیں عربی زبان میں، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، تو مؤمنین خبر ہے، ایمان لانے والے، اس پر با کو جملے کی خوبصورتی کے لیے لائے ہیں، اس با کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مؤمنین ایمان لانے والے، مؤمن کی جمع ہے مؤمنین۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو نون یا یا نون جمع کے لیے لاتے ہیں، جیسے مؤمن نون یا مؤمنین، مؤمنین ایمان لانے والے۔ یخادعون، یخادعون، یہ یا جو ہے شروع میں یہ وہی مضارع والا ہے، یو وہ، خادعو یہ خدا سے نکلا ہے، خدا دھوکے کو کہتے ہیں، اور آخر میں جو اون ہے جمع کے لیے ہے، اون وہ سب، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، مضارع ہے، اگر ماضی ہوتی تو اس کا ترجمہ کرتے دھوکہ دیا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ فریب دیتے ہیں۔ عین واو کی وجہ سے پتہ لگا یہ کس مضارع ہے؟ نہیں، شروع میں جو یا ہے، مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا ہوگا، تا ہوگا، الف ہوگا، نون ہوگا۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، تو اس لیے بعض ترجمہ کرنے والوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ و اور الذین جمع ہے الذی کی، الذین ان کو جو، الذی وہ جو، ان جو، الذین ان کو جو یعنی ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، یہ اب ماضی ہے، آمنو، اس کے شروع میں بھی الف آ گیا، یہ الف اس کا اپنا ذاتی ہے، ایمان کے اندر ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے الف۔ آمنو ایمان لائے، اس میں او جمع کے لیے ہے، یاد رکھیے کہ بعض دفعہ جمع کے لیے اون ہوتا ہے اور بعض جگہ نون ختم کر کے خالی او رہنے دیتے ہیں، یہ بھی جمع کے لیے۔ مثلا اگر کہنا ہو ایک بندہ ایمان لایا، آمانا، سب بندے ایمان لائے، آمنو، تو جمع کے لیے ہے، سب بندے ایمان لائے، آمنو ایمان لائے وہ، و اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، الا جو ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے، کچھ چیزیں ہیں اس میں سے اس کو نکال دو، مستثنیٰ کرنا جس کو کہتے ہیں، تو اردو میں اس کے لیے مگر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو الا مگر، انفسہم، انفس جمع ہے نفسن کی، نفسن جان کو کہتے ہیں، تو انفسہم اپنی جانوں کو، و اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یہ شعور سے نکلا ہے، یشعرون مضارع کا صیغہ ہے، یا وہ یشعرون شعور رکھتے، اون آخر میں جمع کے لیے ہے۔ فی میں، ایک ہوتا ہے میں وہ ضمیر ہے، ایک ہوتا ہے میں اندر، فی اس کے لیے آتا ہے، فی میں قلوبہم ان کے دلوں، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب دل کو کہتے ہیں، ایک دو نقطوں والا کاف ہے اور دوسرا کراچی والا کاف ہے، اگر دو نقطوں والا کاف ہو قلب تو اس کا مطلب ہے دل، اور اگر کراچی والا کاف ہو قلب تو اس کا مطلب ہے کتا۔ تو اب دیکھیں نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تجوید کے ساتھ اگر ادا نہ کریں قرآن پاک کو تو کتنا فرق ہو جائے گا،
اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں یکسوئی بھی نہیں ہوتی. قلوب دلوں، ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری. فا پس یا پھر، تو ان معنی کے لیے آتا ہے فا. فا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کام کے فوراً بعد، یہ کام ہوا ہے اس کے فوراً بعد یہ ہے. فا پس، تو، زیادہ کی، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے زیادتی، مزید، یہ سب زیادہ سے نکلے ہیں. زیادہ کی، ہم ان کی، اللہ نے، مرضاً بیماری، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا. اور لہم، دو لفظ ہیں، لام اس کا ترجمہ ہے لیے، یہ وہی لام ہے جو للہ کے شروع میں بھی تھا، لیکن وہاں پر لام کے نیچے زیر تھا اور یہاں تو لام پر زبر ہے. یہ فرق اس لیے ہے کہ جب کسی ضمیر کے ساتھ وہ لام آئے گا تو اس پر زبر آتا ہے. لہم، ہم ضمیر ہے، تو جب ضمیر کے ساتھ لام آئے گا تو اس پر زبر ہوگا، اور جب کسی اسم ناؤن کے ساتھ نام آئے گا تو اس کے نیچے زیر ہوگا. لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، علم سے نکلا ہے. علم درد کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے رنج و علم. ایک عین کے ساتھ ہوتا ہے علم، جھنڈے کو کہتے ہیں، علامت کو بھی کہتے ہیں. اور ایک الف کے ساتھ ہوتا ہے علم، وہ درد کو کہتے ہیں. تو عذاب، عذاب، علیم، دردناک. بما کانو، بی یہاں پر با سبب کے معنی میں ہے، یہ با کا نیا ترجمہ ہے. سبب، وجہ. با کا ترجمہ ابھی تک آپ نے پڑھا ہے ساتھ، پھر آپ نے با کا ترجمہ پڑھا پر، پھر با کا ترجمہ ابھی آ گیا ہے سبب. اور با کا ترجمہ بعض اوقات بدلے بھی آتا ہے، 2-3 رکوع بعد وہ بھی آ رہا ہے. تو با کے کئی ترجمے آتے ہیں، یہاں با کا ترجمہ ہے سبب. ما، جو. کانو، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، اور کانو تھے وہ، آخر میں واو جمع کے لیے آ گئی. کانا تھا، کانو تھے وہ. اگر ہو جائے یکون تو یہ مضارع میں ہو جائے گا، ہوتا ہے. کانا واس کے معنی میں آتا ہے، کانا تھا، ہوا. کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. یکذبون یا مضارع کی علامت ہے، یا وہ. آگے ہے کذب، جھوٹ بولنا. اون وہ سب جمع کے لیے. کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. ایک لفظ ہوتا ہے یکذبون، وہ بھی آئے گا. یکذبون کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. زال کے اوپر اگر شد آ جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تکذیب، جھٹلانا. اور اگر شد نہ ہو زال کے اوپر، یکذبون، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. یکذبون جھوٹ بولتے. اور اذا جب، اذا جب کے معنوں میں آتا ہے. اور اذا کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ ماضی پر آئے، پاسٹ پر آئے، تو یہ اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے. مثلا
قرآن پاک میں سورۃ النصر میں ہے اذا جاء نصر اللہ، جاء ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے آ گئی، اور جب اذا آ گیا اس پر تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا آ جائے، آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ تو اذا نے ماضی کو فیوچر میں مضارع میں کر دیا ہے، کنورٹ کر دیا ہے۔ اذا جب، قیلا، قیلا قول سے ہے اور قول پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن وہاں پر گزرا ہے یقول مضارع، اور یہ ماضی ہے قیلا، اور ماضی بھی مجھول پیسو، اس کا معروف آئے گا قالا، قالا کا ترجمہ ہوگا کہا، اور قیلا کا ترجمہ ہوگا کہا گیا۔ جیسے فرق ہے نا، انزلا، انزیلا، انزلا کا مطلب ہے نازل کیا، اور انزیلا کا مطلب ہے نازل کیا گیا۔ اسی طرح قال کا مطلب ہے کہا، اور قیل کا مطلب ہے کہا گیا۔ اب اس کے شروع میں جب اذا آ گیا تو اس کو فیوچر میں لے گیا، مضارع کی طرف کنورٹ کر دیا۔ تو قیلا کا ترجمہ کریں گے کہا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر سوال آئے کہ قیلا جو ہے یہ تو ماضی مجھول ہے، اس کا ترجمہ تو ہونا چاہیے کہا گیا، تو اس کا جواب کہ اس کے شروع میں اذا آ گیا ہے، اور اذا جب ماضی پر آ جائے تو وہ اس کو فیوچر کے معنوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ قیلا کہا جائے، لہم ان کے لیے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، لا نہ تفسدو فساد کرو تم، تفسدو مخاطب کا صیغہ ہے، اور یہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے امر، آرڈر، اور دوسرا ہوتا ہے اس کے برعکس نہیں، ڈس آرڈر۔ امر آرڈر اور نہیں ڈس آرڈر، نہ کرو، مت کرو، تو یہ ڈس آرڈر ہے، نہیں ہے۔ لا تفسدو مت فساد کرو تم، فی الارض زمین میں، فی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں، فی الارض۔ کہنا ہو مسجد میں کیا کہیں گے؟ فی المسجد۔ کہنا ہو گھر میں فی البیت۔ ماشاءاللہ آپ کو تو عربی تھوڑی سی ایکسرسائز کیا کریں، فی لگایا کریں مختلف چیزوں کے ساتھ۔ کہنا ہو مکہ میں فی مکہ، مدینہ میں فی المدینہ، مصر میں فی المصر، آسمان میں فی السماء، آسمان کو سما کہتے ہیں عربی میں، ماشاءاللہ۔ جنت میں فی الجنہ، جی فی آئے گا، الف لام ہو نا تو پھر فی آ جائے گا جی۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اچھا جی ہو گیا، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، قالا کی جمع ہے قالو، ماشاءاللہ یہ بھی پتہ لگ گیا یہ جمع ہے قالا کی، الحمدللہ۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، قرآن بہت آسان ہے۔ قالو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہا انہوں نے، یہ کہاں سے آیا وہ کہتے ہیں؟ یہ اذا کی وجہ سے، اذا پورے جملے کو مضارع میں کنورٹ کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں، تو یہ اذا ہی کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں کر۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما، انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے بند کر دینا،
بس یہی. اگر خالی ان نہ آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور اگر انما آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، اس کے سوائے اور کچھ نہیں. اس لیے یہ بھی اس کا ترجمہ صحیح ہے صرف، اور یہ بھی ترجمہ صحیح ہے اس کے سوائے کچھ نہیں. نحن ہم، نحن ہم. دیکھیں اگر کسی ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ متصل آئے تو خالی نون آئے گا، جیسے نعبد، خالی نون، اور اسی طرح رزقنا، نون آیا. لیکن اگر سیپریٹ آئے یہ ضمیر پروناؤن تو اس وقت نحن آئے گا. ہاں نحن آئے گا. نحن کا مطلب ہم. مصلحون اصلاح کرنے والے، مصلح سے نکلا ہے، اس میں فاعل ہے اور اون جمع کے لیے ہے. الا خبردار، الا یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار کسی کو اس کی بات سے روکنے کے لیے، خبردار سن لو، اس معنوں میں آتا ہے. ان بے شک، ہم وہ، ہم وہ، ہم دو مرتبہ آ گیا نا، ہم وہ سب، ہم وہ سب. عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب ایک لفظ کو دو مرتبہ لے آئیں تو اس میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. ہم وہ، ہم وہ، یعنی وہی. اردو میں بھی بعض اوقات یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میں تجھے کہتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف تجھی کو کہتا ہوں. یا اگر فعل میں تاکید مقصود ہو، میں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو یہ کہہ رہا ہوں کی تاکید اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو اسی طرح یہاں بھی ہم یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے اور زور پیدا کرنے کے لیے. وہی، وہ یعنی وہی. المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. و اور اذا جب، قیلا کیجئے ترجمہ کیا ہوگا؟ کہا جائے. ویسے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قیلا کہا گیا، ماضی مجہول، تو اذا کی وجہ سے کہا جائے. لہم ان کے لیے یعنی ان کو، آمینو ایمان لاؤ تم. اب یہ زبر زیر کا فرق ہے. آمنو سے ماضی بن جائے گا اور آمینو سے امر بن جائے گا. آمنو کا ترجمہ ہوگا ایمان لائے ہو، اور آمینو کا ترجمہ ہے ایمان لاؤ تم. اس کا ایک خاص طریقہ ہے، پرٹیکل وے ہے کس طرح سے امر بناتے ہیں. امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے. مختصر طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو علامت ہوتی ہے شروع میں یا وغیرہ اس کو گرا دیتے ہیں، اور آخر میں اگر نون آتا ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں، اور اگر شروع والا حرف اس کے اوپر کوئی جزم ہو تو حمزہ بڑھا دیتے ہیں، اگر شروع والے حرف پر حرکت ہو تو اسی کو برقرار رکھتے ہیں. ایک طریقہ ہے امر بنانے کا. تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو ساتھ گرامر کی کچھ اور باتیں بھی پھر ڈسکس کیا کریں گے. آمینو ایمان لاؤ تم، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ. اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک کاف اور دوسرا ما. کاف کا مطلب ہوتا ہے مثل، مانند، جیسے قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، تو کاف مثل کے لیے بولا جاتا ہے. تو دوسرا لفظ ہے ما جو، تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہو گیا کا ما، مثل اس کے جو.
تو اس کو ملا کر محاورتاً اس کا ترجمہ ادا کرتے ہیں جیسا کہ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، قالا کی جمع ہے قالو، کیا، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، نؤمن ہم ایمان لائیں، ہم کس لفظ کا ترجمہ ہے، نون آ گیا شروع، نؤمن ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے سفیہ بے وقوف، سفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم ہم بے شک وہ یعنی وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لیکن وہ نہیں جانتے، اور اذا جب، لقو یہ لقاء سے نکلا ہے، لقاء ملاقات کے معنوں میں ہے، لقاء، لقیہ، لقاء، ملاقات اسی سے نکلا ہے، لقو ملتے ہیں، اب لقو ماضی ہے، ملے وہ، لیکن اذا کی وجہ سے اس کے ترجمے میں مستقبل کے معنی آ گئے، لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو خلوت سے نکلا ہے، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اِلیٰ طرف، اس کا ترجمہ پاس بھی کر سکتے ہیں، شیاطین شیطان کی جمع ہے، ہم ان کے یعنی اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، انا دو لفظ ہیں، انا اور نا، انا کا ترجمہ بے شک اور نا ہم، معکم، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، معیت سے نکلا ہے، مع ساتھ، کم تمہارے، کم جمع مخاطب کی ضمیر ہے، اس کا واحد ہے کا مطلب تو، تیرا، تیری، تجھے، اور کم تم سب، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما کیا ترجمہ کریں گے، صرف، کیونکہ خالی ان نہ ہو تو بے شک اور انما ہو تو صرف، نحن ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے، مستہزئون استہزاء سے نکلا ہے، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اور یہ اسم فاعل کا لفظ ہے، اون آخر میں جمع کے لیے ہے، مستہزئون مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، اللہ یستہزئ استہزاء کرے گا، یعنی استہزاء کا بدلہ دے گا، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ بھی استہزاء کرے گا، مگر اللہ کا استہزاء کیا ہے، ان کے استہزاء کا بدلہ، یستہزئ کون سا صیغہ ہے، ماضی کا مضارع کا، مضارع کا، یستہزئ وہ استہزاء کرے گا، بہم ان کے ساتھ، اور
مد یمد اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، چھوڑ دینا۔ مد جو ہم بولتے ہیں نا، اس لفظ کے اوپر مد ہے، اس حرف کے اوپر مد ہے، تو اس کو بھی ڈھیلا کر دیتے ہیں، لمبا چھوڑ دیتے ہیں۔ یمد ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، فی میں طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے موجوں میں طغیانی آ گئی، سمندر کی طغیانی۔ طغیانی جب موجیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو اسے طغیانی کہتے ہیں، سرکشی۔ فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون، یعمہون کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، سرگرداں، حیران، پریشان، جیسے آدمی کو پاگل ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے، وہ بھٹک رہا ہے۔ یعمہون کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ مضارع کا لفظ ہے، اون جمع کے لیے ہے، یا شروع میں مضارع کے لیے ہے، وہ بھٹکتے ہیں۔ اولئک وہ سب، اولئک جمع ہے، اس میں اشارہ، اس کا واحد کیا ہے؟ ذالک۔ اولئک وہ لوگ، الذین جو، جنہوں نے، اشتروا، اشترا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ آپ نے اخباروں میں اشتہار دیکھا، مشتری ہوشیار باش، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، اخبار اشتہار آتا ہے، ٹینڈر وغیرہ آتے ہیں، مشتری خریدار۔ اشتروا خریدا انہوں نے، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے۔ اب یہاں دیکھیے با کس معنوں میں آ گیا؟ بدلے کے معنوں میں، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے۔ پس ما نہیں، ربحت ربحن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نفع، اور ربحت نفع مند ہوئی، فائدہ مند ہوئی۔ یہ آخر میں جو تا رہی ہے ربحت، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ مثلا کہنا ہو اسے ایک مرد نے مارا، ضربہ، اسے ایک عورت نے مارا، ضربت۔ سمع اسے ایک مرد نے سنا، سمعت اس سے ایک عورت نے سنا۔ اگر اسی تا کے اوپر زبر لگا دیں، سمعت، تو اس کا مطلب ہوگا تو نے، جیسے انعمت، انعام کیا تو نے۔ تو یہ مؤنث کے لیے ہے، اور اس کا فاعل جو ہے، اس کا جو تجارت ہے، تجارت مؤنث ہے، اس وجہ سے ربحت کو مؤنث لے کے آئے۔ بس نہیں نفع مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، اور ما نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ کافی ہے نا؟ ایک دفعہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، آپ الفاظ پر غور کیجئے گا۔ و اور، من سے یا میں سے، الناس لوگ، ومن الناس اور لوگوں میں سے، یا اور بعض لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بی کا۔ و اور، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، و اور، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، و اور، ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر،
انفسہم اپنی جانوں کو، و اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، پس زیادہ کر دیا، ہم ان کی، اللہ نے، مرضا بیماری، ہوا اور لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بیما بھی سبب، ما اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم ان کو، لا تفسدوا نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، ان بے شک، ہم وہ یعنی وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمن ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ یعنی وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ جانتے نہیں، وَإِذَا اور جب، لقو ملتے ہیں وہ، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو وہ خلوت میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف، نحن ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے، اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، یعنی مذاق کا بدلہ دے گا، بہم ان کو، اور یمد وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، اولئک وہ لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت نفع مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ ایک دفعہ آپ سنائیں گے مجھے، میں لفظ بولوں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے، و من سے یا میں سے، الناس لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ والیوم وبالیوم الآخر آخرت کے دن پر، و ما ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لفظی ترجمہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ و الذین ان لوگوں کو جو، آمنو و ما یخدعون دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، و ما نہیں، یشعرون
شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری، بس زیادہ زیادہ کر دی، ہم ان کی، اللہ مرضاً بیماری، لہم ان کے لیے، عذاب علیم، علیم کا ترجمہ دردناک، بھی سبب ما جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، یکذبون کا ترجمہ ہوگا جھٹلاتے، اور یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولتے، نہیں وہ عظیم ہوگا، بڑا عذاب، علیم دردناک، عظیم بہت بڑا، اور اذا قیل کہا جائے، لہم لا تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین، قالو انما صرف سوائے اس کے نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، صرف بھی ٹھیک ہے، صرف اور سوائے اس کے نہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، نحن مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، ان بے شک، ہم وہی، المفسدون ولیکن لا یشعرون شعور نہیں رکھتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا کیا، نُؤْمِنُ ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء الا ان، کسی کو خبردار کہنا ہو تو کیا کہہ دیں، الا، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا جی خبردار شے، ان بے شک، ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما صرف، نحن مستہزئون اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، یعنی مذاق کا بدلہ دے گا، بہم ان کو، یمد ڈھیل دیتا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی کس لفظ کا ترجمہ ہوگا، ہم یعمہون بھٹکتے ہیں، بہکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بہکتے ہیں یا بھٹکتے ہیں، اولئک وہ لوگ، الذین اشتروا خریدا، الضلالۃ بالہدی بدلے ہدایت کے، ما نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، ما نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین۔ آپ صرف ایک پارہ اتنی سی گرامر کے ساتھ، یوں سمجھے کہ پوری گرامر میں سے ابھی صرف آپ 10-15% گرامر کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں۔ گرامر میں آگے بہت ساری ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ جو ذرا ہائی لیول کی ہیں، لیکن آپ اتنی سی گرامر کے ساتھ بھی ایک پارہ پڑھ لیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو 30 پاروں کی
بہت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک پارہ بھی اس طرح پڑھ لیں تو دیکھیں، آپ دیکھیں کوئی 50 سال کے ہیں، کوئی 60 سال کے ہیں، ہو سکتا ہے 60 سال سے بھی زیادہ ہوں، ان کو بھی قرآن خود آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ نہیں آسان؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ خود بھی تھوڑا سا اس پر توجہ فرمائیں، محنت کریں، روزانہ رات کو کچھ وقت نکال کر 15-20 منٹ کے لیے اس کا مطالعہ کیا کریں، ترجمے کے ساتھ جتنا پڑھ لیں اس کا مطالعہ کریں۔ اب ہمارے تقریباً ایک رکوع سورۃ الفاتحہ کا، ایک سورۃ البقرہ کا اور 2.5 رکوع ہو گئے ہیں۔ ان 2.5 رکوع کو اچھی طرح سے یاد کیجیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے، اور کوشش کریں یہ دعوت آگے پھیلے۔ آپ تشریف لائے ہیں، اگلی دفعہ اپنے ساتھ کم از کم ایک ساتھی کو دعوت دے کے ضرور ساتھ لے کے آئیں انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغی بھائی بعض دفعہ دعوت دیتے ہیں نا کہ نکلیں اللہ کے راستے میں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یار ایڈی دور کم چھڑ کے کیویں جائیے، ایتھے تے بس آنا ہی ہے تے واپس چلے جانا ہے 1.5 گھنٹے کے بعد، تو یہ مشکل نہیں، آسان ہے۔ اچھا جی، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا ایک سرسری مفہوم جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کی تفسیر بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو 7 آیات ہیں، ان آیات میں سے پہلی 5 آیات میں اللہ نے مومنین کے حالات کا ذکر کیا ہے، اور 6 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 8 سے لے کر رکوع کے اختتام تک ہے، آیت نمبر 20 تک، یہ 13 آیات ہیں۔ ان 13 آیات میں اللہ نے منافقین کے حالات کو بیان کیا ہے۔ مومنین کے لیے 5 آیات، پکے کافروں کے لیے 2 آیات، اور منافقین کے احوال کو بیان کرنے کے لیے 13 آیات۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ منافقین کتنے خطرناک ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس آ کر زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں جی اللہ کو، ہمارا بھی ایمان ہے یوم آخرت پر۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انہوں نے دل سے نہیں مانا ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ فریب دے رہے ہیں اللہ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کو، ان کا انداز ایسا ہے۔ لیکن وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے دھوکے کا نقصان انہی کو ہونے والا ہے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ مومنین کو کچھ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہمارے طرز عمل سے ہمارا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، یعنی ان کی منافقت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اب بظاہر تو ان کے میڈیکلی ان کے دل تو ٹھیک ہی ہوں گے، صحیح خون پیدا کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں بیماری کا مطلب ہے منافقت کی بیماری۔ بعض دفعہ آدمی ٹھیک ہوتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے حسد، بغض، کینہ، شرارت، یہ سب بیماریاں ہیں، تو ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے۔ کیسے بڑھا ہے اور مرض؟ کہ جب اور آیات نازل ہوتی ہیں اور فتوحات ملتی ہیں تو ان کا مرض اور بڑھ جاتا ہے، یہ منافقت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو جو عذاب ملے گا وہ دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اس کا تذکرہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، جہنم کی جو آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو دنیا کی آگ ہے نا، وہ سامنے آدمی چہرے کو بچاتا ہے، ہاتھوں کو بچاتا ہے، جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا۔ جیسے کرنٹ ہوتا ہے، بجلی لگتی ہے تو اس کا اثر بھی دل کے اوپر ہوگا۔ اللہ عذاب علیم، درد دینے والا عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ادھر آ کر کچھ اور ادھر جا کر کچھ اور، منافقت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین کی حالت چھپی نہیں رہتی، پتہ چل جاتا ہے۔ جب کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایسے دوغلے لوگ ہیں اور کوئی ان کے حالات پر مطلع ہو کر کہتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو،
قالو انما نحن مسلمون، ساڈے نالوں بڑا کوئی اصلاح پسند ہے ہی نہیں، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ حالانکہ منافقت سے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے ان کو انہی سے بڑھ کر تاکیدیں لگا کر جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بھی تاکید لگا کر کہا تھا انما نحن مسلمون، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ اللہ نے کہا خبردار رک جاؤ، الا انہم ہم، بے شک وہی المفسدون، فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم فسادی ہیں۔ کوئی بھی غلط آدمی آج بھی دیکھ لیں، کوئی تو غلط ہے نا، لیکن کوئی بھی غلط اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سمجھ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ سمجھ اور شعور ہے، جس کو وہ مل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ جب مل جائے تو اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی پر شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے منافقین کی اس حالت پر ذرا غور کیجئے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا تمہارے طرز عمل سے فساد پھیل رہا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ وہ کیوں کہتے تھے ہم ہیں اصلاح کرنے والے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ تو تسی تے سارے، یعنی مسلمان جتنے بھی ہیں وہ تو سارے کے سارے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں یوں سمجھیں کہ بڑے پکے پختہ تشدد، شدت پسند، یہ بنیاد پرست، تسی تے سارے ہو تے اسیاں وچ جڑے ادھر بھی جانے ہیں تے ادھر بھی آنے تے اسی اصلاح کرنے، تو ہم ہی تو ہیں کہ ہمارے ذریعے سے اصلاح ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں اصلاح، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اصلاح نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی اصلاح نہیں، تو فسادی تم ہو۔ اور اللہ بھی تاکیدیں لگا کر کہتے ہیں، انہوں نے ایک تاکید لائی سی، انہوں نے کہا انما، اللہ نے کہا الا انہم ہم، ان سے بڑھ کر تاکیدیں لگا کر زور پیدا کرتے ہوئے۔ جب آپ گرامر کے ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی فصاحت کا۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے جیسے باقی لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ویسے ہی ایمان لے آؤ، آتے تو ہو تم ادھر تو مان لو پھر۔ اب یہاں ناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ، ابو بکر، عمر۔ دیکھیے اللہ ان کے ایمان کو حوالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ صحابہ معیار حق ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہو تو اللہ کہیں کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے۔ ان کا ایمان پسند ہے تو کہا جا رہا ہے ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ ایمان لے کے۔ قالو، تو آگے سے وہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ معاذ اللہ، منافقین صحابہ کو بے وقوف کہتے۔ کیوں بے وقوف کہتے؟ اس لیے کہ ساری دنیا نو اپنے خلاف کر لیں۔ آج بھی ہے کہ نہیں ایسی بات؟ ساری دنیا نو اپنے خلاف کر لیا، لیکن اللہ بھی دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ کون میرے لیے ساری دنیا سے ناراض ہو کر مجھے راضی کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے بھی آگے ان سے بڑھ کر زور کے ساتھ جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، بے شک وہ بے وقوف ہیں جو میرے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ کو نہ اپنے نبی کے خلاف کوئی بات پسند ہے، نہ اپنے نبی کے کسی صحابی کے خلاف کوئی بات پسند ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی کہے گا اللہ کہیں گے تو ایسا۔ الا انہم ہم السفہاء، قرآن کا یہ اسلوب دیکھیے کہ منافقین صحابہ کو یہ کہا تھا، اللہ نے کہا ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنی بے وقوفیوں کا علم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی، ساڈے وچ بھی ایمان ہے وے، اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں، اسی بھی مسلمان، اسی کوئی اسلام تو باہر نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، شیطانوں سے مراد ہے
کافروں کے بڑے بڑے سردار منافقین ملا کرتے تھے ان سے، مثلا منافقین کبھی یہودیوں سے ملا کرتے تھے، کبھی کسی اور سے ملا کرتے تھے، کبھی مشرکین سے ملا کرتے تھے۔ تو جب اپنے ان شیطانوں کے پاس یعنی کفر کے سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، اندروں تواڈے نال انما نحن مستہزئون، انہاں دے مذاق اڑاندے سا پئے، انہاں نوں کہہ کہ اسی ایمان لے کے۔ تو آج بھی ہمارے کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں مدینے نہیں جاتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں جاتے، کسی اور کے در پہ جا کر وہاں سے بھیک مانگ کے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی زیادہ تواڈے نال مخلص ہاں، تسی دسو ساڈے نال کی کرو گے۔ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دیں گے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پھر پھاڑتا کیوں نہیں، انہوں پھاڑ لوے پیس دبے پڑھ کے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ عادت نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، یمدہم، میں ڈھیل دیتا ہوں جب کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، سرکشی میں وہ بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی بچت نہیں ہوتی۔ ان بطش ربک لشدید، پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، ہدایت کو دے دیا ہے۔ کلمہ تو پڑھا تھا نا منافقین نے آ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ کے کلمے کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی ہے کہ منافق ہو گئے، منافقت کو، گمراہی کو خرید لیا کلمے کو چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع مند نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے۔ قرآن پاک کی ایسی تفسیر جو موجودہ حالات پر منطبق ہو، آپ جب بھی مطالعہ کریں، قرآن ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کتاب ہے۔ اس کو اس انداز سے مطالعہ کریں کہ آج ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ آج اگر مسلمان قرآن کی طرف آ جائیں، یقین کریں مسلمانوں کو عزت مل جائے گی، بلندیوں کی طرف جائیں گے۔ رکوع کر کے تجوید پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک